أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإلى ثمود أخاهم، اور قوم سمود کی طرف ان کا بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ، ہوا انشأکم، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، من الارض، زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اس نے آباد کر دیا ہے تمہیں اس زمین میں، فاستغفروہ، بس اسی سے استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع اختیار کرو. ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے. قالوا، تو قوم کہنے لگی، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، تحقیق تھا تو، فینا، ہم نے، مرجوًا، امیدوار، قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان، اس بات سے، نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما، اس کا، یعبد آباؤنا، جس کا ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور ہم، لفی شکن، شک میں ہیں، مما، اس میں، تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، مریب، اور تذبذب میں ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس سے پہلے آپ نے ذکر سنا قوم عاد کا. قوم عاد سے پہلے ذکر تھا حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا. اس کے بعد وہ پہلے قوم تھی کہ آباد ہوئی، برباد ہوئی، ختم ہوئی، عذاب ان پر آیا. اس کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آباد ہونے والی قوم عاد تھی. وہ بھی، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی رسالت کی نافرمانی کی، اور اپنی شرک پر اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، جس کے نتیجہ یہ ملا ان کو کہ وہ بھی غرق ہوئے، ختم ہوئے. تیسری نمبر پر قوم، انہی قوم عاد کی جو ایک شاخ تھی، قومی سمود. ان سمودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام بھیجا، یعنی یہ اسی قبیلے میں سے ایک فرد تھے، اسی خاندان کا ایک فرد تھے، اس لیے ان کو اخاہم، ان کا بھائی کہا گیا ہے. اس کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. قوم صالح کا، ان کی ناقۃ اللہ، جو ایک منہ مانگی معجزہ انہوں نے طلب کی، اللہ نے ایک سخت چٹا کو شق کر کے، پاڑ کر، اسے ایک ان کی منہ مانگی اوصاف پر اللہ نے اونٹنی نمودار فرمائی. وہ آپ نے سنا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قوم سمود کی طرف انہی کا بھائی صالحہ، حضرت صالح علیہ السلام کو. پہلا پیغام، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو پیغام تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا جو پیغام تھا. آج دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کا پہلا پیغام قوم میں، یا قومی، بڑے محبت برے الفاظ کے ساتھ قوم کو پکارا ہے، یا قومی، اے میری قوم.
اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس خدا کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس رب کے سوا کوئی اور تمہارا رب نہیں ہے، اس الہ اور معبود کو مانو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ هو انشأکم من الارض، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب بھی ایسا ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کر دیا، یعنی اس سے پہلے قوم بھی غرق ہو گئی، اس سے پہلے بھی غرق ہو گئی تھی، اللہ نے دوبارہ تمہیں پیدا کر دیا۔ اور یہ جو زمین سے کہا نا، اس کی دو وجوہات ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو کیا تھی، مجسمہ تھی، اس کا جسم مبارک اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے زمین لی، مٹی لی، خاک لی، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو فیکون کے ساتھ کیا کر دیا، بنا دیا۔ ہمارا نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین تمہارے لیے بچھایا، پھر اس زمین سے میں تمہارے لیے رزق اگاتا ہوں، پھر وہ رزق تم کھاتے ہو، اس رزق سے تمہاری خون بنتی ہے، وہ خون تمہاری رگوں میں چلتا ہے، اس خون سے پھر میں انسان کو پیدا کرتا ہوں۔ تو اصل زمین ہوئی، اصل کیا ہوئی انسان کی پیدائش کی؟ زمین ہوئی۔ اس لیے کہا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے فرمایا اسی میں میں نے تمہیں آباد بھی کر دیا، ورنہ یہ زمین ٹکنے والی نہیں تھی۔ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ جیسے میخ گاڑ دیے اور زمین کو مضبوط کر کے روک دیا اپنی جگہ پہ، اور ہمارے لیے زمین کو کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا، آسان کر دیا۔ ہم کچھ بھی جیسا بھی فائدہ لینا چاہے زمین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں آباد کر دیا اس زمین میں، اب فاستغفروا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو اللہ سے، اپنی نافرمانیوں کی، کفر و شرک کی اللہ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگو۔ ثم توبوا الیہ، اگر تم نے استغفار کر دیا ہے تو اب اس پر ڈٹے رہو کہ بھئی آئندہ میں کسی بھی جرم کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ یہ اصل توبہ ہے۔ ان ربی قریب، کیا فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے؟ بے شک میرا رب قریب ہے، یعنی جو کہو گے سنے گا، مجیب، جو مانگو گے قبول کرے گا، جو بھی کہو گے سنے گا، اور جو بھی مانگو گے مجیب، وہ قبول کرنے والا ذات ہے۔ وہ خالی جوری انسان کو، خالی ہاتھ انسان کو نہیں لوٹاتا۔ تو قوم نے کیا چاہیے؟ یہ درد برا ایک حضرت صالح علیہ السلام کا کیا ہے؟ تبلیغ ہے، دعوت ہے، قوم سے پکار ہے۔ قالوا یا صالح، قوم نے کیا کہا؟ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تم تو اس قبل ھذا، تم تو اس سے پہلے بڑا امیدوار تھا، مطلب ہماری ایک آرزو تھی آپ سے کہ بھئی ہم اگر 10 بت بناتے ہیں تو آپ ہمارے لیے 20 بت بنا کے لائیں گے، اگر ہم 10 بت خانے بناتے ہیں تو آپ ہمارے لیے 20 بت خانے بنوائیں گے۔ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھی کہ ہم اگر 1 بت بناتے ہیں نا تو آپ 10 بنا کر لائیں گے، ہم اگر مل کر 1 بت خانہ بناتے ہیں نا، عبادت خانہ جہاں بت رکھ کر عبادت، تو آپ 10 بنوا کے لائیں گے، اس لیے کہ آپ تو بڑے استعداد والے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھو ہر پیغمبر کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ نبوت تک، یعنی نبوت آسمان سے آتی ہے نا، اللہ وہیں بھیجتا ہے نا، لیکن 40 سال تک تقریباً پیغمبر کو نبوت نہیں ملتی۔ اب 40 سال تک کا جو زمانہ گزرتا ہے انہی لوگوں میں گزرتا ہے نا، لیکن دیکھو 40 سال تک مسلسل قوم اٹھتی ہے اور اس پیغمبر کو امانت دار بھی سمجھتی ہے، اس کو با اخلاق بھی سمجھتی ہے، بڑا استعداد رکھنے والا سمجھتا ہے، بڑا اچھا انسان سمجھتا ہے، شریف انسان سمجھتا ہے۔
ہر بندہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے، ہر بندہ امانت بھی رکھتا ہے، لیکن 40 سالہ بعد جب نبوت ملتی ہے تو نبوت کا اعلان ہوتا ہے، رسالت کا اعلان ہوتا ہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اب دیکھو قوم نے خود کہا کہ بھئی ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھی۔ یہ تربیت اللہ نے فرمائی، یہ تربیت اللہ نے فرمائی۔ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اتنہانا رکتا ہے؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اس چیز سے، یعنی اس عبادت سے جو عبادت ہمارے آباؤ اجداد ان بتوں کا کیا کرتے تھے، اس سے آپ ہمیں روکتے ہیں؟ یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کو عجیب لگتی تھی کہ بھئی سب خداؤں کا ایک خدا، سب نظام چلانے والا وہ اکیلا ایک الہ ہے، یہ ان کو بڑی عجیب لگتی تھی۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، اور ہم تو شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں، تدعون الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں۔ مریب یعنی ایسے تذبذب میں ہے کہ بھئی دل ہمارا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا شک ہے کہ بھئی دل بھی ماننے کے لیے تیار، یعنی پکا اور مضبوط ہم شک کرتے ہیں آپ کے اس دعوت پر، اس وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلانے پر جو آپ ہمیں بلاتے ہیں، اس پر ہم کیا ہیں؟ تذبذب میں ہیں، شک میں ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک قوم کی باتیں۔ اب قوم نے پھر حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، دلیل مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر دلیل بھی دی اور اونٹنی کو چٹان سے نکالی، جو اوصاف کے ساتھ وہ مانگ رہے تھے ان اوصاف کے ساتھ۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کیا ہے۔